بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دوسرا ویلاگ، ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے حضور کی وفات کے بعد تجہیز و تکفین۔ تجہیز و تکفین مین جو سبجیکٹ ہے وہ ہے وفات، حضور اکرم کی وفات۔ انکا میت و انہم میتون، ربیع الاول سنہ 11 ہجری مطابق مئی 623 عیسوی۔ روح قدسی کو عالم جسمانی میں اس وقت تک رہنے کی ضرورت تھی کہ تکمیل شریعت اور تزکیہ نفوس کا عظیم و شان کام درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ حجۃ الوداع میں یہ فرض ادا ہو چکا، توحید کامل اور مکارم اخلاق کے اصول عملاً قائم کر کے عرفات کے مجمع عام میں اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت ورضیت لکم الاسلام دینا واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیج 112، تجہیز و تکفین کا بقیہ حصہ جو کہ اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں، وی لاگ نمبر 2، صفحہ نمبر 113۔ اور ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا دوسرا ویلاگ، کفن کے لیے پہلے جو کپڑا انتخاب کیا گیا، کفن کے لیے جو پہلے سے کپڑا انتخاب کیا گیا تھا وہ حضرت ابوبکر کے صاحبزادے عبداللہ کی یمن کی بنی ہوئی ایک چادر تھی، لیکن بعد کو اتار لی گئی۔ اور 3 سوتی سفید کپڑے جو سہول کے بنے ہوئے تھے کفن میں دیے گئے، ان میں قمیص اور امامہ نہ تھے۔ غسل و کفن کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، بنی جس مقام پر وفات پاتا ہے، یعنی نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی جس مقام پر وفات پاتا ہے وہیں دفن بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ نعش مبارک اٹھا کر اور بستر الٹ کر حجرہ عائشہ میں اسی مقام پر قبر کھودنا تجویز ہوا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کو کسی میدان میں اس لیے دفن نہیں کیا گیا کہ آخری لمحوں میں آپ کو یہ خیال تھا کہ لوگ فرط عقیدت سے میری قبر کو بھی عبادت گاہ نہ بنا لیں۔ میدان میں اس کی داروگیر مشکل تھی، اس لیے حجرہ کے اندر دفن کیا گیا۔ مدینہ میں 2 صاحب قبر کھودنے میں ماہر تھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ جرحہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ اہل مکہ کے دستور کے مطابق صندوق کی قبر کھودتے تھے اور ابو طلحہ مدینہ کے رواج کے مطابق لحدی قبر۔ لوگوں میں اختلاف پیش آیا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے۔ حضرت عمر نے کہا، اختلاف مناسب نہیں، دونوں صاحبوں کے پاس آدمی بھیجا جائے، جو پہلے آ جائے۔ لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ حضرت عباس نے دونوں صاحبوں کے پاس آدمی بھیجے۔ اتفاق یہ کہ حضرت ابو عبیدہ گھر پر موجود نہ تھے۔ ابو طلحہ آئے اور انہی نے مدینہ کے رواج کے مطابق قبر کھودی، جو لحدی یعنی بغلی قبر تھی۔ چونکہ زمین نم تھی، اس لیے جس بستر پر آپ نے وفات پائی تھی وہ قبر میں بچھا دیا گیا۔ جنازہ تیار ہو گیا تو لوگ نماز کے لیے ٹوٹے۔ جنازہ حجرے کے اندر تھا، باری باری سے لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے جاتے تھے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور پھر بچوں نے نماز پڑھائی، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ جس میں مبارک حضرت علی، فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے قبر میں اتارا۔ ابن سعد میں حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بجائے قاسم بن عباس اور فران غلام عباس کے نام ہیں۔ ارباب نظر جانتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں ترجیح کس کو ہو سکتی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلا حصہ
جو آ رہا ہے وہ متروکات یعنی کہ ترکے کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سے محبت فرمائے، آمین ثم آمین۔